اگلی حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک، کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی آسمان کو کس نے بنایا؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کو؟ اللہ نے بنایا۔ وہ کہتا ہے جی زمین کو کس نے بنایا؟ ایک انسان کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے جی زمین کو بنانے والا کون ہے؟ تو انسان جواب دیتا ہے جی اللہ بنانے والا ہے۔ تو آخر میں جا کے اس کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، جو حضور نے بیان فرمایا۔ وہ کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ اگر ساری کائنات کو اللہ بنانے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، مخلوقات کو بنانے والی ذات اللہ ہے، اور جہان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور بڑے بڑے سمندروں کو، درختوں کو، ہواؤں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ من خلق ربک، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا تو چاہیے تھا کہ جواب دیا جاتا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ بھئی اللہ وہ ذات ہے کہ جو پیدا نہیں ہوئی، اللہ وہ ذات ہے جو ازل سے اور ابد ہمیشہ تک رہے گی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن یہاں پہ حضور نے اس اعتراض کا، اس وسوسے کا یہ جواب دے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وساوس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس وسوسے کا جواب دے دیتے بھئی اللہ وہ ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو اس کے اوپر بھی شیطان نے آپ کو وسوسہ دے دینا تھا بھی ازل سے کتنا عرصہ ازل کو کہتے ہیں، ازل کہاں سے ہے، کہاں تک رہے گی اللہ کی ذات؟ تو بھئی اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وساوس کو ختم کرنے کا جو حل دیا ہے وہ جواب نہیں ہے۔ ان وساوس کو ختم کرنے کا جو حل دیا وہ کیا؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ مانگو وہاں پہ اور ان خیالات کو ختم کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ تو یہ طریقہ ہے ان وساوس کو ختم کرنے کا۔